ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ابھی میں انفارمیشن منسٹر کا بیان سن رہا تھا، اس کے انہوں نے کہا جی کہ ہم امن کے ابھی بھی خواہاں ہیں، اور ہندوستان کے آرمی چیف کو انہوں نے کہا کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار نہ بنے وغیرہ وغیرہ، لیکن امن کی بات کی۔ کل فارن آفس کا جو بیان آیا اس کے اندر بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا، جو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، کنڈیم کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹ کا لفظ استعمال کیا، اور آخر میں دوبارہ پیراگراف کے اندر لکھا جی کہ ہماری جو پوزیشن ہے، اسٹیٹڈ پوزیشن، وہ امن کی ہے۔ آج بہرحال عمران خان کے ٹویٹ نے نیکسٹ لیول کے اوپر وہ لے گئے ہیں۔ تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے ہندوستان کے حوالے سے؟ ان 5 ہفتوں میں جو اس حکومت کے ہوئے ہیں، انہوں نے جو پے در پے خارجہ پالیسی کے محاذ پر فاش غلطیاں کی ہیں، اور میں کہوں گا بے تکی لغزشیں کی ہیں، اس سے تو کوئی زیادہ اعتماد انسپائر نہیں ہوتا کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ نہیں تو اس میں ان کی غلطی کیا تھی؟ اس میں ان کی غلطی کیا تھی؟ نہیں، اس میں غلطی یہ تھی کہ اگر کیا ہندوستان کے خط کا جواب دے رہے تھے، اس خط کی میں کہوں گا کہ لینگویج بھی بہت ان ایپٹ تھی، اور اس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا تھا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا پاکستان کی گورنمنٹ نے جس کے نتیجے میں ہمارے تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں ہندوستان سے، تو نتیجہ تو اچھا نہیں نکلا نا اس انیشیٹو کا۔ نہیں تو نتیجے جب آپ نے نریندر مودی کو آپ کی حکومت نے ہوسٹ کیا تھا لاہور کے اندر، تو اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلا، اس کے بعد بھی بڑے تعلقات خراب ہو گئے۔ نہیں، ہمارے تعلقات اس وزٹ کے نتیجے میں خراب نہیں ہوئے تھے، وہ تو اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے جو انسیڈنٹس ہوئے ہندوستان میں، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو بلیم تو کیا۔ آپ کا خیال ہے کہ خط نے ذرا اس کے اندر میٹھا ذرا زیادہ ڈال دیا ہماری طرف جی سے؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیے نا جی، اس حکومت کی سب سے بڑی جو غلطی تھی کہ جو خط آیا پرائم منسٹر مودی کا کنگریچولیشنز کا پرائم منسٹر عمران خان کو، اس کو بھی انہوں نے پڑھنے میں غلطی کی، انگریزی سمجھ نہیں آئی، اور کہا کہ ہمیں مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ بلاک کو وہاں دہلی میں اس کی دوبارہ اس کو نیگیٹ کرنا پڑا کہ نہیں ہم نے کوئی مذاکرات کی دعوت نہیں دی۔ تو یہ ایشوز جو ہیں، جس قسم کی متانت چاہیے تھی، شاید یہ زیادہ سٹیٹمنٹ سے 5 ہفتے میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے اندرونی معروضی حالات دیکھے بغیر جو ہے ایک ایسا انیشیٹو لے لیا جس کے نتیجے میں خطے میں جو تناؤ ہے وہ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا، یہ بالکل غیر ضروری تھا۔ جب فارن آفس نے ایک ڈیٹیلڈ کل بات کر دی، اب کہیں وہ نرم تھی جیسے بھی تھی، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو مزید پرسنلائز کر دیا ہے اس سارے جو ڈسپیوٹ کو۔ اچھا آپ کے نقطے کو بار بار یہ غلطیاں کر رہے ہیں جی اچھا آپ کے نقطے کو، اس میں سے آپ کا جو سیاسی زاویہ اس کو نکال کے جو سوال کی صورت میں اگر میں خورشید قصوری صاحب کے پاس جاؤں، خورشید صاحب جب بھی کوئی بڑا انیشیٹو لیا جاتا ہے، اور آپ کے زمانے میں بڑے انیشیٹوز لیے گئے، آپ کی کتاب کے اندر وہ سارے تحریر ہیں، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ اپناتے ہیں، آپ ہائی کمیشن کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، اگر بیک ڈور ڈپلومیسی کا موقع ہے تو کوئی پوائنٹ مین بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ فارن سیکرٹریز کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ہوم ورک کرتے ہیں، پھر نیکسٹ لیول کے اوپر فارن منسٹرز آتے ہیں، اور پھر جا کے یہ تیاری کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر یا صدور کے لیول کے اوپر سمٹ کیا جائے۔ یہ بہت جلدی ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین روابط بنانے کی جو امید تھی وہ وابستہ کر دی۔ شاید بہت کچھ ہم توقع کر رہے تھے اور ہندوستان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ Is that the reason؟ طلعت صاحب اجازت دیں جی کہ میں وہ کہوں جو میں نے ساری زندگی کیا ہے۔ جی میں نے کسی پارٹی کو، خواہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، میاں نواز شریف ہوں، کوئی بھی برسر اقتدار ہو، قومی معاملات میں پارٹیزن شپ سے نہیں دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا جس قسم کی زبان استعمال کی گئی by one of the participants who is a respected former cabinet minister and ان کے والد بھی ماشاءاللہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہ خود بھی نئے نہیں ہیں سیاست میں۔ میں نے ساری زندگی یہ نہیں کیا۔ جب آئے تھے مودی صاحب لاہور تو میں نے اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کے شاید وہ بہتری نکل آئے۔ لیکن جو اب اگر آپ اعتراض، وہ کہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گند دیے ہل دیے، اور بھئی لیٹر میں کیا برائی تھی عمران خان کے؟ وہ لیٹر تو جواب تھا نریندر مودی کے لیٹر کا۔ نریندر مودی نے پہلے کون سے اتنے خوش قسم اس قسم کی لینگویج کے لیٹر لکھے ہیں، اور کیا کمپلشن تھی کہ پوری کرکٹ ٹیم سے دستخط کرائیں
اور اس کے بعد ہائی کمشنر کے ذریعے بھیجے. بھائی اگر انڈیا کا کیپٹن بھیج دیتا تو سمجھ آتی تھی. کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نے تو نہیں بھیجا, ہائی کمشنر لے کے آیا ہے. کیا یہ نارمل ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ان کا لیٹر جو تھا اس میں چاہے فارن آفس نے جو بھی کیا انہوں نے خود ہی کیا نا کہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, خدا را ہم یہ نہ کریں کہ ہم اپنے قومی مفاد کو دیکھیں. اب میں واپس آؤں گا جو آپ نے میں ریپیٹ وہی کروں گا کہ کوئی چیز سوائے وہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, اور اگر یہ سمجھ لیں کہ انڈین آرمی کوئی ایکشن لے گی اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے, انڈیا کی بڑی فوج ہے, انڈیا کی پروفیشنل فوج ہے, انڈیا کی ڈسپلنڈ فوج ہے, لیکن پاکستان کی بھی بہت بڑی فوج ہے, بہت ڈسپلنڈ فوج ہے, پروفیشنل فوج ہے, دونوں نیوکلیئر آرمڈ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب بامبے کا حملہ ہوا ہے, جو بڑا بدقسمتی سے جو حملہ تھا اس میں بہت سی جانیں گئیں, ہم سب اس کو ریگریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد موٹ کیا گیا, اور مجھے سینیٹر مکین جو ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ اور ہال بروک اور سینیٹر لنڈزے گریم ملنے لاہور میں میٹنگ ہوئی یو ایس کانسولیٹ میں, اور میں نے کتاب میں ذکر کیا جس کو امریکنز نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا. مجھے کہا گیا کہ جناب یہ جو ہوا ہے قصوری صاحب آپ کو اس لیے پوچھنے ہیں کہ آپ امن کے بھی حامی ہیں اور آپ فارن منسٹر بھی ہیں اور آپ پولیٹیشین اور سویلین بھی ہیں. اگر بھارت حملہ کر دے لاہور کے قریب مرید کے پہ تو بتائیں کہ ری ایکشن کیا ہوگا. ٹھیک. میں نے ان کو کہا جناب آپ کو یاد ہے کیا ری ایکشن تھا جب میاں نواز شریف صاحب نے ری ایکشن دیا ہے بامب انڈیا کے جب 8 ہوئے تھے سٹریٹس پہ, کیا ری ایکشن تھا؟ دا پرائم منسٹر ہیڈ نو آپشن. اور اب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں دی آرمی ول ہیو نو آپشن. اگر کوئی وہاں سے آئی اسٹرائک تو اس کا ایک میجرڈ رسپانس آئے گا. فلائنگ آورز دن رات ان کے حماقت کرنا انڈیا کی طرف سے ٹھیک کہ کوئی وہ اسٹرائک کرے گا جس کا جواب نہیں جائے گا. ٹھیک.